بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ قیامت میں مرنے کے بعد بعض چیزوں کا بے انتہا افسوس رہے گا اور بندہ اپنے ایمان کے باوجود یہ دل سے اس کے حسرت رہے گی کہ وہ دنیا میں واپس چلا جائے اور بعض کمیوں کی وہ تلافی کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی ارشاد فرما کے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، اور پھر وہاں تم یہ تمنا کرو کہ اے اللہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، پروردگار تھوڑی سی مہلت اگر ہمیں مل جاتی، ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جاتا، مہلت مل جاتی، فاصدق، تو ہم بہت زیادہ مال خرچ کرتے، بہت زیادہ خرچ کرتے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک لوگوں میں ہو جاتے، اپنا شمار نیک لوگوں کی صفوں میں کرتے۔ آج رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور اللہ کے نیک بندے وہ اپنے نبی کی سنت اور آپ کے طریقے کے حریث وہ بھی اسی طریقے سے خرچ کرتے جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب یا آپ کا عمل تھا۔ لیکن اس خرچ کرنے کے اندر بسا اوقات ان کے درمیان اعتدال نہیں رہتا اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس کو کس طرح خرچ کریں، کن لوگوں کو دیں، کیونکہ تقاضے بہت ہوتے ہیں، ایسے ایسے لوگوں کی طرف سے تقاضے رکھے جاتے ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ یہی سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پھر بعض احادیث میں بعض لوگوں کو دینے کی ترغیب ہے، مثلا فرمایا کہ اپنے قریب رشتہ داروں کو دو، محتاجوں کو دو، مساکین فقراء کو دو، سائلین کو دو، سفید پوش لوگوں کو دو۔ تو ان کے پاس جو سرمایہ دینے کے لیے ہوتا ہے ان میں وہ بیلنس رکھنا ان کے لیے ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ جس میں پڑوس بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور دیگر کچھ اپنے جاننے والے، ان کے جاننے والے، دور پار کے بھی کوئی رشتہ دار وہ بھی ہیں۔ اسی طرح دینی تقاضے بھی ہیں، ان دینی تقاضوں کو بھی پورا کرنا ایک مسلمان ہی کا کام ہے۔ تو لہٰذا ہمارے اکابرین نے بڑی اچھی اس میں ہدایات ہیں کہ آپ کے پاس جتنا دینے کے لیے سرمایہ ہے اس سرمایہ کو آپ اپنے ایک حصہ آپ لکھ لیں کہ آپ کے اپنے اقربا ان کو ایک حصہ دینا ہے، اور وہ حصہ ان میں تقسیم کر دینا ہے جتنا بھی آ جائے۔ دیگر اعزا احباب جو مستحقین میں جن کا شمار ہوتا ہے
ان کا بھی ایک حصہ کر لیا جائے. 20% ہے، 20% یا 25% اقربا کے لیے، 20% دیگر لوگوں کے لیے، پھر کچھ 20-25% ایک مقرر ہو جائے وہ فلاں فلاں کے لیے ہیں. اسی طریقے سے بہت ہی زیادہ جو دینی کاموں میں مصروف لوگ ہیں، دینی مدارس ہیں، دارالافتاء ہیں، اور اسی طریقے سے اور دین کی محنت کرنے والے جنہوں نے اپنے شب و روز ہماری دینی ضروریات کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے، ان کو بھی دینا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. کیونکہ کوئی بھی کافر مشرک ان کو آ کر دست تعاون نہیں رکھے گا. یہ ایک مسلمان ہی کا کام ہے کہ وہ اس کے اندر اعتدال کے ساتھ اس تقسیم کو کرے تاکہ کوئی محروم بھی نہ رہے اور اس کا مال بھی مختلف لوگوں تک پہنچ جائے اور وہ مستحق ہوں. دینی مدارس ہیں اور اسی طریقے سے کوئی دینی کوئی رفائی ادارہ ہے، اسپتال ہے اور مریضوں پر خرچ کرنے والے ہیں، تو عام بیوہ ہیں، عام یتامہ ہیں، ان پہ خرچ کرنا ہے. کچھ جگہ خرچ کرنے کی ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے دل کھول کر، لیکن وہاں زکوٰۃ نہیں خرچ کرنی چاہیے. وہ جگہ مساجد ہیں. مساجد کی تمام تر ضروریات وہ زکوٰۃ سے ان کی کفالت نہیں کی جاتی، بلکہ وہ اپنے صاف مال سے مساجد کی تمام ضروریات پر صاف مال خرچ کیا جاتا ہے اور خرچ کرنا چاہیے. زکوٰۃ وہاں لگتی ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے گھر کا احترام یہ ہے کہ اس کو مال کا میل اس کو نہ دیا جائے، بلکہ ایسا مال دیا جائے جس میں سے زکوٰۃ بھی نکلی ہوئی ہو، صدقات بھی نکلے ہوئے ہوں، تاکہ وہ بالکل حلال بھی ہو اور حلال کے بعد بھی وہ زکوٰۃ صدقات نکالنے کے بعد بھی وہ بالکل پیور ہو جائے. اس مال سے مساجد کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد یعنی سادات، بہت سی جگہوں پر بہت سے سادات اہل بیت وہ مستحق ہوتے ہیں غربت، فقر و فاقہ کی چکی میں دیگر غرباء کے ساتھ وہ بھی پسے ہوئے ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں. تو ان کو زکوٰۃ دینے کے بجائے ہم اپنے نبی کی نسبت کی وجہ سے صاف مال سے ان کی معاملت کریں. یقیناً یہ ہمیں آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی اس کا پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے اہل بیت اور سادات کی کفالت اپنے ذاتی اور پاکیزہ مال سے کی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے کے اندر وہ مساجد جہاں اہل محلہ صاحب حیثیت ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ جہاں وہ مسجد کے اوپر زکوٰۃ استعمال نہیں کرتے، لاکھوں روپیہ مساجد کے اوپر صرف کرنے کا ظرف رکھتے ہیں اور خوشی خوشی سے مساجد پہ صاف مال صرف کرتے ہیں، وہاں ان کو دھیان رکھنا چاہیے کہ مساجد نام ہے اینٹ، پتھر، لوہا، سریا، سیمنٹ،
اور ان مساجد کو آباد کرنے والا جو عملہ ہے اور جو حقیقی اس کی رونق اور آبادی کا ذریعہ ہے وہ ہیں ائمہ، مؤذنین، خادمین اور دیگر جو کوئی اس مسجد کے ساتھ اس کی خدمت میں منسلک ہے۔ یہ عملہ اس مسجد کی نسبت کے ساتھ، علم نبوی کی نسبت کے ساتھ، حضور کے وارث ہونے کی نسبت کے ساتھ حق یہ ہے کہ ان پر بھی اپنے پاکیزہ مال کو صرف کیا جائے، ہدیوں تحفوں کے نام سے ان کی آسودگی کا خیال کرنا یہ بھی اہل محلہ کا ذمہ داری بنتی ہے۔ اور یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ مال کا میل زکوٰۃ ہے، اور وہ مال کا میل اگر آپ اپنے امام کو، مؤذن کو دیتے ہیں اور پھر اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں تو خود تو آپ صاف مال اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں، اور اپنے امام کو، اپنے مؤذن کو، اپنے مسجد کے عملے کو آپ زکوٰۃ کا مستحق سمجھ کر زکوٰۃ کا مال ان کو دیتے ہیں، اور ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتی ہے اور ان کے مرتبے کا خیال بھی ہم نہیں کر پاتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے مرتبے کا خیال بھی بسا اوقات نہیں کر پاتے کہ کیا ہمارا یہ مرتبہ ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ مال کا میل کھلائیں اور پھر اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں اور ہم اس کو اپنے سے افضل اور اعلیٰ بھی سمجھیں۔ امام تمام مقتدیوں سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے، تو اس کے لیے بھی یہی جذبہ ہمارا ہو کہ ہم صاف مال سے اپنے ائمہ، مؤذنین، خادمین کے ساتھ دستے تعاون کریں۔ اس کے ساتھ ہی آخر میں میری ایک اور گزارش ہے کہ ہمارے ماحول میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں کو حافظ، عالم بناتے ہیں، مدارس کھولتے ہیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ کا مال وہی ان کو دیتے ہیں۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ جس طرح ہمارے بزرگ علماء اکرام نے دارالعلوم دیوبند کے طور پر مشورہ کیا، اور وہ بستی دیوبند بستی کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی، دیوبند بستی کے رہنے والوں نے اور ان زندہ دل لوگوں نے، مرد و خواتین نے یہ طے کر لیا کہ ہم دیوبند میں پڑھنے والے بچوں کو زکوٰۃ کا مال خیرات نہیں دیں گے، ہم اپنے گھروں میں جو کھائیں گے وہ ہم ان دینی طلباء کو دیں گے، جو ہم استعمال کریں گے وہ ان کو دیں گے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے اندر جو بھی داخلہ ہوتا تو اہل دیوبند مختلف گرانوں میں جو طے شدہ ہوتا تھا، وہاں ایک طالب علم یا دو طالب علم کو 2 وقت کے کھانے کے لیے وہ اپنا مہمان بناتے تھے، اور دیوبند کی بستی والے، اللہ والے لوگ وہ میزبانی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ اور پھر آگے چلتے چلتے جب دارالعلوم دیوبند کے اندر زیادہ طلباء کی کثرت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے گھروں کے اندر ٹین رکھ لیے گھی کے، خالی کر کے، اور ایک ٹین کے اندر وہ آٹا ڈال دیتے، یومیہ اپنے لیے پکاتے، تو ہماری وہ مائیں بہنیں، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، وہ آٹا اس میں ڈال دیتی، دال کی مٹھی دوسرے ٹین میں ڈال دیتی، تو اس طرح وہ ہفتے کے بعد وہ دالیں، آٹا جمع ہوتا اور وہ دارالعلوم دیوبند کے طلباء کے لیے خوراک کا بندوبست ہوتا۔ اور وہ دیکھیے کہ وہ زکوٰۃ نہیں ہوتی تھی، جو وہ کھاتے تھے وہ طلباء اکرام کو کھلاتے تھے۔ پھر اس کی برکتیں کیسی تھی کہ وہاں سے نکلنے والے جو طلباء ہیں ان میں مولانا اشرف علی تھانوی، انور شاہ کشمیری، حسین احمد مدنی، میاں اصغر صاحب،
مفتی محمد شفیع صاحب، اور یہ بڑے بڑے اجل مولانا شمس الحق افغانی، مولانا سید سلیمان ندوی اور مناظر احسن گیلانی، یہ تمام افراد وہاں سے نکلے ہیں، اور ان کی میزبانی کس نے کی؟ قریہ دیوبند میں بسنے والے مرد و خواتین نے کی، اور دنیا میں ان حضرات نے ان کے فیض کا ایک ڈھنکا بجا ہوا ہے۔ آج اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم اپنے قریب کے دینی مدرسے کے ایک طالب علم کا خرچہ ہم اپنی ذمے لیتے ہیں، وہ چاہے 5,000 ہو ماہانہ، چاہے اس سے کم و بیش ہو، ان کا کھانا پینا، علاج معالجہ اور ان کی ٹیوشن فیس، وہ ساری کی ساری وہ ہم ایک طالب علم ہم لے لیتے اپنے ذمے، تو جتنے طلباء اپنے ذمے لے لیے، اتنا مدرسے والوں نے وہاں طلباء کی تعداد رکھ دی۔ اس قسم کے جذبوں سے جو طلباء حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، اور وہ عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، ان کا موازنہ آپ ان سے کر کے دیکھ لیجئے گا کہ جو ان جگہوں پر پڑھتے ہیں جہاں زکوٰۃ کا مال زیادہ ہوتا ہے اور عطیات کم ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں، ان کی تعلیم میں، ان کے اخلاق میں، ان کے کردار میں بہت بڑا فرق آپ معاشرے میں دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان عطیات، زکوٰۃ، صدقات کو اس طرح اعتدال کے ساتھ صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔